السلام علیکم۔ ذوالقرنین ایک نیک بادشاہ جو کہ خسرو اور سائرس کے نام سے بھی مشہور ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ذوالقرنین ایران کا بادشاہ تھا، اور یہ بھی ذکر ہے کہ ذوالقرنین ایک سلطنت کا شہزادہ تھا اور ان کے قتل کا حکم ہوا تھا، چنانچہ وہاں سے اپنی جان بچاتے ہوئے بہت عرصہ بیابان اور دشت و صحرا میں گزرے۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ذوالقرنین کسی نیک آدمی یا پھر کسی پیغمبر کے زیر سایہ رہے، اس لیے قرآن کریم میں ذوالقرنین کا ایک نیک بادشاہ کی حیثیت سے ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم میں ذوالقرنین کا ذکر سورہ کاف میں آیا ہے، اور ذوالقرنین کا ایک سفر جو کہ شمال کی طرف تھا کا ذکر بھی ہوا ہے۔ اور جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے، یعنی کیسپین سی اور بلیک سی کے درمیان، جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کے شمال کی طرف، جہاں پر بہت سارے وحشی قسم کے قبائل آباد تھے جو وہاں پر آباد لوگوں کا قتل لوٹ مار کر کے واپس چلے جاتے ہیں، جس کو ہم یاجوج ماجوج بھی کہتے ہیں۔ جب ذوالقرنین وہاں پہنچے تو وہاں پر جو آباد قوم تھی وہ اس کی زبان ذوالقرنین نہیں سمجھتے تھے، یعنی غیر متمدن لوگ تھے۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے شکایت کی کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو زمین پر فساد مچاتی ہے، ہم آپ کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کرتے ہیں تاکہ آپ ہمیں اس قوم سے نجات دے دیں، یعنی اس دو پہاڑ کے بیچ ہمارے لیے دیوار کھڑی کر دے۔ اچھا، یاجوج ماجوج بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ سام سے زیادہ تر نبی دنیا میں آئے، جس میں ابراہیم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ یافس جو نوح علیہ السلام کا بیٹا وسطی ایشیا یعنی سینٹرل ایشیا سے نکل کر شمال کی طرف آباد ہوا تھا، جس میں آج کل کا روس کا علاقہ اور مغربی یورپ یعنی اسکینڈینیوین کنٹریز، چائنا اور منگولیا شامل ہیں۔ مورخین کا ماننا ہے کہ یہ لوگ یافس کی اولاد ہیں، اور یافس کی اولاد میں سے ہی یاجوج ماجوج بھی ہوں گے۔ تو ذوالقرنین نے ان لوگوں سے کہا، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، البتہ مجھے اس دیوار بنانے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوگی۔ تو ذوالقرنین نے لوہے کے تختے اس پہاڑی درے میں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر بچھا دیے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے جتنے برابر ہو گئے۔ اللہ عالم اس میں کتنا عرصہ گزر چکا ہوگا، اور ذوالقرنین کے پاس کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہوگی جس سے انہوں نے یہ کام سر انجام دیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس کے نیچے آگ جلائی، یعنی دہکاتی بٹی کی طرح، اور جب وہ سارا لوہا سرخ اور گرم ہوا تو اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا، اور اس طریقے سے ایک بہت بڑی مضبوط دیوار قائم کر دی۔ اس دیوار کے آثار اب بھی موجود ہے، دیوار تو موجود نہیں۔ یہ دربان اور دربند کے راستے میں، جو کہ ایک کشادہ راستہ ہے ویسٹ کوسٹ کیسپین کے ساتھ، اس کی لمبائی 50 میل اور اس کی اونچائی 29 فٹ اور 10 فٹ چوڑی یہ دیوار تھی۔ اب یہ لوگ نہ اس کے اوپر سے آ سکیں گے اور نہ اس میں سوراخ کر سکیں گے۔ اور یہ سب کارنامہ کرنے کے بعد بھی ذوالقرنین نے فرمایا کہ یہ سب میرے رب کی رحمت اور مدد سے ہوا، اور جب اللہ چاہیں تو اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، اور جب وہ وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں گے اس کو، اور یہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے۔ آرمگڈون کے بعد جب حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہو چکے گا اور یہودیوں کا خاتمہ ہو چکے گا، اور پھر یہ کہ تمام جو عیسائی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے، عیسائیت ختم ہو جائے گی حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے بعد، اور مسلمان اور عیسائی مل کر ایک ملت بن جائیں گے، سب مسلمان ہوں گے۔ اس کے بعد آخری سیلاب پھر آنا ہے جو اس کے خلاف، وہ احادیث میں آتا ہے، پھر وہ یاجوج اور ماجوج کا ہوگا۔ اور میرے نزدیک یہ یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ ایسٹرن علاقے سے آئیں گے، چائنا وغیرہ سے، ہند چینی سے۔ آرمگڈون جو ابھی ہونی ہے فوری طور پر بڑی جنگ، اس میں یہ لوگ جو ہے بیٹھے رہیں گے، یہ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ یہ مڈل ایسٹ میں جنگ ہوگی، یورپین پاور ساری ہوں گی، کرسچین پوری طاقتیں ہوں گی، اور ادھر جو ہے مسلمان ہوں گے، اور حضرت مہدی جو ظاہر ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ ایک عنایت کرے گا مسلمانوں کو لیڈر عرب کے اندر، وہ پیدا ہوں گے، مجدد ہوں گے، اور ان کے ذریعے سے عرب کے اندر ایک اسلامی حکومت بھی قائم ہوگی۔ لیکن ان کے لیے مدد کے لیے خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی، مشرق سے آئیں گی،
اور یہ علاقہ جو ہے وہ ہے جو ہمارے قریب ہے اور ہم بھی اسی علاقے میں ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ یہاں وہ ہم پہلے اس نظام میں خلافت قائم کریں تاکہ یہاں سے پھر فوجیں جائیں اور حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر اور حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں اور بالآخر پھر یہ کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا. لیکن جب یہ ہو چکے گا اس کے بعد ایک سیلاب پھر آئے گا یاجوج اور ماجوج. اب جب یہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کا قیامت کا وقت تو ہم چھوڑ دیں گے اس روز ان کو, یہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے. یہ جو کچھ ہونے والا قرب قیامت سے پہلے جس قسم کے لشکر آنے ہیں اور جیسی جنگیں ہونی ہیں, اور یہ جو یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو آتا ہے احادیث کے اندر کہ پورے دریا پورے سمندر پی جائیں گے, ہر چیز کھا جائیں گے. اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چینیوں کے ہاں تو خاص طور پر سانپ بچھو جو شے ہو, کتا بلی, ہر شے چٹ کر دیتے, کوئی شے نہیں چھوڑتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آدم خور بھی ہو یہ کہ کسی وقت میں جب ان کو ضرورت پڑے تو آدمی کو کھا جائیں, تو کتے کو, بلی کو, سانپ کو, بچھو کو, ہر چیز کو کھا جائیں. تو ان لوگوں کا معاملہ جو ہے واقعتاً یہ جب ابھی تو ذرا رکے ہوئے ہیں, کنٹینڈ ہے ایک طرح سے, لیکن ایک وقت میں ان کا بند کھلے گا. اور چونکہ پھر یہ جو ہے تمام چاروں طرف ان کے پہاڑ ہیں, ہر پہاڑ کی اونچائی پر سے من کل حدب ینسلون نیچے اترتے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہ نقشہ بعین ہی اسی طرح اخبارات میں آیا تھا جب 62 میں وار ہوئی ہے نیفا میں, جو ہندوستان کا مشرقی جو علاقہ تھا جہاں کے چین اور بھارت کی جنگ ہوئی ہے, تو اس کے الفاظ جو اخبارات میں آئے تھے, ویوز آفٹر ویوز آف چائنیز سولجرز ور کمنگ ڈاؤن دی سلوپس, لہروں کی طرح, موجوں کی طرح چلے آئے. ان کے تو اتنے آدمی ہیں, ان کا تو کہنا یہ ہے کہ تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے, ہمیں تم ہلاک نہیں کر سکتے, ہم تو چیونٹیوں کی طرح جو ہے بلوں کے اندر گھس جائیں گے. ایٹمک وارفیئر کے بعد تمہارا تہس نہس ہو جائے گا, ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا, ہم پھر نکلیں گے اور پوری دنیا کو فتح کریں گے. وہ یہ کہتے ہیں.